اشرف بلوچ صاحب، انہوں نے وہاں دبئی میں ہمارے نمائندوں کو دیا ہوا تھا کہ ہمیں پانی جو ہے بہت خراب ملتا ہے. شاید وہ کبھی کافی عرصہ ہوا نہیں گئے ہوں گے پاکستان. تو وہی سوال ایز اٹ از ہم نے مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی اپنے انٹرویو میں کر ڈالا. اور میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں تنگ بھی کافی کیا، پوری رات جگایا، اور چونکہ خود بھی وہ بہت مصروف تھے، ہر ایک میٹنگ سے نکلتے تھے دوسری میں جاتے تھے. بہرحال انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. حالانکہ ڈاکٹر فاروق ستار ان سے کہیں اوپر کے لیڈر ہیں ان کی جماعت میں، لیکن ان کے انٹرویو کرنے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں آئی. انہوں نے ٹائم دیا اور انٹرویو ہو گیا. لیکن چونکہ ڈاکٹر یہ عمران مصطفیٰ کمال جو تھے، یہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا بہت مشکل سے. اور بہرحال جو ہم نے سوال کیا اس میں سوال چاکیواڑ کے لحاظ سے، یہ لیاری کا وہ علاقہ ہے جہاں پیپلز پارٹی اور کے دیالے وہاں رہتے ہیں، جانثار ہیں پیپلز پارٹی کے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ جائے پیدائش بھی ہے، وزیر مینشن یہیں پر ہے. تو اسی بہت پرانی آبادی ہے. تو ٹی وی پر ہمارے دوست جو عمان میں تھے انہوں نے کہیں ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ پانی گندا کوئی لڑکا ٹی وی کیمرہ مین کے سامنے وہ پی رہا ہے. انہوں نے ہمیں بھی پرسوں کیا تھا. یہ سوال ہم نے ایز اٹ از ان کو کر دیا. تو اس حوالے میں میں یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو فی الحقیقت وہاں وہ مسئلہ موجود ہو، تاکہ اس پر جب ہم سیاسی شخصیات سے بات کریں یا اداروں سے بات کریں وہاں، تو وہ مسئلہ واقعی میں موجود ہو. ایسا نہ ہو کہ جیسے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ہم ایز اٹ از چلائیں گے ان کا انٹرویو، کوئی ایڈیٹنگ نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے ہم سے ہمارے جبران خان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے یہاں اس علاقے کے بارے میں، اور انہوں نے وہ انفارمیشن دی جو انہوں نے کام کیے تھے. واقعی میں ہم کو نہیں پتا تھا، کیونکہ ہم کو جو انفارمیشن ملی تھی وہ لیٹ انفارمیشن تھی، جو اولڈ انفارمیشن تھی. لیکن جب سے لے کے اب تک، جب سے وہ لاسٹ ایپیسوڈ جو پیش آئی کراچی میں اس ایریے میں کہ ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے کہ بندہ جو ہے ایک گلاس سے گندا پانی پی رہا ہے جس میں کیڑے تیر رہے ہیں، اور وہی کہہ رہا ہے کہ یہ ہم یہ روز پیتے ہیں، اس میں کیا ہے. اور جو کیمرہ مین ہے اور دوسرا بندہ تھا وہاں پہ جو اس کو کنڈکٹ کر رہا تھا اس انٹرویو کو، وہ لٹرلی اس کے شکل پہ ایک ایسا تاثر تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. تو واقعی میں وہ جو چیز تھی وہ پہلے ہو چکی تھی. اس کے بعد وہاں کی جو کراچی کی جو گورنمنٹ ہے، کراچی میں جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے ایکشن لیے اس کو صحیح کرنے کے، انہوں نے اس کو صحیح کیا ہے. یہ چونکہ آپ انٹرویو میں ان کے سن سکیں گے، دیکھ سکیں گے، تو یہ وہ مسائل ہیں جو آپ سے گزارش یہ ہے کہ مطلب آپ زیادہ سے زیادہ ہمارا جو پروگرام ہے بیس کرتا ہے، آپ ہمیں پاکستان کے وہ مسائل آپ خود جانتے ہو، ٹیلی فون کے ذریعے آپ اپنے عزیز و اقارب سے لیتے ہوں، دوستوں سے لیتے ہوں، وہ وہاں موجود ہوں. ہمارے لیے وہاں پہنچنا قطعی مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے، چونکہ ہمارے پاس سسٹم ایسا موجود ہے کہ ہمیں کوئی نمائندہ وہاں نہیں بھیجنا. آپ سپوز کسی کا نام لیتے ہیں لیاقت آباد سے، آپ نام لیتے ہیں نیو کراچی سے، آپ نام لیتے ہیں کیماڑی سے، آپ نام لیتے ہیں لانڈی کورنگی سے، نیو کراچی سے، کہیں سے جو آپ ہمیں نام لیتے ہیں، ہم وہاں کے کسی بھی شخص کو جو جا رہا ہو، ہر ایک کی جیب میں ٹیلی فون ہوتا ہے، وہ ہمیں کال کرتا ہے یا ہم اسے اس نمبر پہ کال کرتے ہیں اور ہم انٹرویو شروع کر دیتے ہیں. آپ کے سامنے پوری حقیقت سامنے آ جاتی ہے. تو اس میں اب کوئی ہمارے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ ملک کو، سیاسی لوگوں کو، اگر آپ نے ان پہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھنا ہے تو آپ کو یہ تمام حقیقی مسائل کی روشنی میں ان سے انٹرویوز کرنے ہوں گے. دوسری بات میں آپ سے اسی پروگرام کے حوالے سے عرض کروں کہ جو بھائی بہن بزرگ اس رمضان کے موقع پر پاکستان جا رہے ہیں، انہیں یہاں سے وہاں تک جاتے جاتے ایئرپورٹ پر کسی جگہ بھی کوئی پرابلم آتی ہے یا اس سے پہلے کوئی آ چکی ہے تو ہم سے ضرور شیئر کریں. اور اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو کسی پرابلم کو آپ خود نہیں کریٹ نہ کریں. مثلا ایک پرابلم وہاں اترتے ہی یہ آتی ہے کہ لائنیں لگی ہوتی ہیں امیگریشن کی، اور کبھی کوئی اس میں بھاگ رہا ہے، کبھی کوئی اس میں بھاگ رہا ہے، جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق لائنیں نہیں ہیں، تو وہاں لوگ ٹہل رہے ہیں. آپ کو اگر واقعی میں پرابلم آتی ہے کسٹم میں کسی جگہ بھی، آپ پلیز وہیں سے انہیں کہیے کہ ہم اپنا یہ جو پرابلم ہے ہم یہ ریکارڈ کرائیں گے، اور آپ یقین کریں کہ ہم آپ کو کانفرنس روم میں اپنے لے جا کے، ایک نہیں کئی لوگوں کو ہم کانفرنس روم میں لے جا سکتے ہیں اور آپ کے سامنے
اس مسئلے پر اس جگہ کے لیڈر کو, اس جگہ کے ناظم کو, اس جگہ کے عہدیدار کو, کسی کو بھی ہم لائن پر لیں گے اور وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں. ابھی تک ایسا نہیں ہوا, ہم تقریباً کوئی 17 انٹرویوز کر چکے ہیں, صرف 2 چلائے ہم نے, کسی نے ایسا نہیں کیا. اور ہم لوگ اس وقت صرف یہ بات کر رہا ہوں لیکن بتاتے چلیں کہ ہم لوگ اس وقت صرف جو ہے سندھ کی حدود کے اندر محدود ہے. ابھی ہم لوگ سندھ سے باہر نہیں گئے, ہم ان سے باہر بھی جائیں گے, ہم پنجاب میں بھی جائیں گے, سرحد میں بھی جائیں گے, بلوچستان, ہم تمام صوبوں میں جائیں گے. اسی طرح جس طرح کی ایک ٹرین چلتی ہے کراچی میں ہم موجود ہیں. بالکل, ہم ابھی صرف کراچی میں موجود ہیں. ہم کراچی کے جو مسئلے مسائل ہیں اور کراچی کے ارد گرد کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو لے رہے ہیں, ان کو ٹیک اپ کر رہے ہیں. تو جیسے آپ سے کہا گیا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل پیش آیا ہو تو پلیز ہمارے ویب سائٹ پہ آپ جائیں, اس کے اوپر ہم وہاں جا کے آپ ہمارا ای میل ایڈریس دے سکتے ہیں, وہاں سے آپ ای میل کر سکتے ہیں ہم کو. ہمارا ای میل ایڈریس جو ہے chicago@overseaspakistanis.org ہے. اور بائی دی وے ہم لوگ آپ کو بتانا بھول گئے, بتایا چلو ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ کہ ہماری فون لائنس یہاں پہ ریڈیو شو کی جو فون لائنس ہیں وہ اس وقت آن ہیں. آپ لوگ چاہیں تو اپنے کال کر سکتے ہیں. اور کس وقت بند ہوں گی وہ ہماری فون لائنس؟ ہاں, ہمارے فون لائنس جب ہم انٹرویو چلائیں گے, ابھی ہمارے ایک انٹرویو لائن اپ ہے, ہم جب اس کو چلائیں گے, وہ 15 منٹ کا انٹرویو ہوگا. اس دوران ہم لوگ فون کالز نہیں لیں گے, ہم اس دوران فون کالز آن ایئر نہیں لیں گے. ویسے آپ کال کریں تو آپ کی کال بالکل ہولڈ کر کے لے سکتے ہیں اور ویٹ کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں کا فون نمبر جو ہے وہ ہے 773-792-1240. آپ کے پاس کوئی مسئلہ مسائل ہے, آپ کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں, اور جس طرح ہم لوگوں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے پاس انٹرویوز لائن اپ ہوئے ہوئے ہیں اپ کمنگ ویکس کے لیے, اگر آپ اس انٹرویو کو آپ کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کال اس. ونس اگین دا نمبر اوور ہیئر از 773-792-1240. یہ میں یہ بتاتا چلوں کہ مطلب یہ جب کس طرح کنڈکٹ کریں گے, ہم اپنی کانفرنس روم میں آپ کو لے آئیں گے, آپ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوں گے. صرف فرق یہ ہوگا کہ آپ کوئی آواز نہ ہو آپ کے گھر میں, ٹیلی فون کلیئر ہو, ٹیلی فون چاہے آپ کا لینڈ لائن ہو یا سیل ہو, آپ کے پاس کلیئر ہو. آپ ہمیں کال کریں گے اور ہم لائن پر ہوں گے. انٹرویو جو بھی ہم تیاری کرتے ہیں آپ کی رائے کی روشنی میں کرتے ہیں. اس میں آپ السلام علیکم شخصیت سے بات کریں گے, شخصیت آپ کے پاس سوالات ہوں گے. جہاں کہیں آپ کو کوئی پرابلم آئے گی, یہ بالکل قطعی بہت آسان سا کام ہے. آپ کو جہاں کہیں پرابلم آئے گی ہم وہاں موجود ہوں گے. ہم سب کانفرنس روم میں ہوں گے, کوئی کہیں ہوگا کوئی کہیں ہوگا. اس سے ہوگا یہ کہ آپ خود اپنے مسائل ڈائریکٹ لیڈران سے اور تمام جو بھی جن سے بھی ہم انٹرویو کرنا چاہیں گے, جو لائن اپ ہیں اس سے ہم کر سکیں گے. مسئلہ یہاں ہم نے سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ ہم نے میڈیا سے یہ نام چوز کیے ہیں, اور یہ ہمارے جو پاس جو ہمارے ممبرس ہیں یہ ان کی آرا میں ہم نے چوز کیے ہیں. اس میں ہمارے ممبرس جو ہیں کچھ انگلینڈ سے ہیں, جو انہوں نے ڈان کو کانٹیکٹ کیا ہے اور انہوں نے ان سے ٹائم لیا ہے, اور باقی صرف نیو یارک اور شکاگو کے لوگ ہیں کچھ جنہوں نے ان سے ٹائم لیا ہے. تو ان میں چوز انہیں اس لیے کیا تھا کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ ہمیں پرابلم یہ آتی ہے کہ ابھی بتاشا انٹرویو جو ہم نے کیے ہیں, یعنی 17 انٹرویوز میں سے ہمیں 2 یا 3 انٹرویوز ایسے ہیں جنہوں نے ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے. ابھی جو انٹرویو ہونے جا رہا ہے یہ بالکل اسٹیٹ ہے. تو اکثر ایسا ہوا ہے کہ ہم نے سوال کچھ پوچھا ہے اوورسیز, ہم نے سوال کال ڈراپ ہوئی ہم نے سوال کچھ پوچھا ہے, انہوں نے اپنی پارٹی کی تشہیر شروع کر دی ہے. ہم لوگوں سے گزارش یہ کرتے ہیں کہ ہم نے جو سوال پوچھا ہے, ہمارے یہاں سامعین جو ہیں جو اوورسیز رہنے والے ہیں ان کے متعلق مسائل ہم نے رکھے ہیں ان کے سامنے. ہمیں 2 یا 3 جس میں زاہد رفیق بٹ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے بہت زبردست بات کہی ہے. اسی جیسی بات ڈاکٹر فاروق ستار نے کہی ہے, اور انہوں نے ایک نہیں 4 نشستوں کی نمائندگی اوورسیز پاکستانی سے کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ہمارے سوال کے جواب میں ہم نے یہ کہا تھا, ان سے پوچھا تھا کہ یہ سیکریٹری اور یہ پی آئی اے اور یہ فرسٹ سیکریٹری سیکنڈ تھرڈ یہ سیکریٹریز کی فوج دفعہ موج ہوتی ہے سفارت خانوں میں, لیکن یہ بات نہیں سنتے, لوگوں کا کام نہیں کرتے. تو یہ آپ اس کو کس طرح حل کریں گے؟ انہوں نے کہا جب, اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں اور یہی سوال تھا ہمارا. انہوں نے جو اس پر زبردست رسپانس کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ آلریڈی ہم بھیج چکے ہیں نیشنل اسمبلی میں بل پاس ہونے کے لیے, اور ان کو تو خود ہی سنیں گے آپ. اور یہی زاہد رفیق بٹ صاحب نے پی ایم ایل نون کے یہ پبلسٹی سیکرٹری سندھ کے, انہوں نے کہا کہ آپ کا مطالبہ بہت بجا ہے, اور اس میں جتنے لوگ بھی ہیں جو جہاں پوری دنیا میں جن کی تنظیمیں موجود ہیں, مطلب پی ایم ایل ہے, نون ہے, کیو ہے, پیپلز پارٹی ہے, اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ انہی میں سے لوگ
وہ چوز کریں, انہی کے لوگ